خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی شان، کیا شان ہے قرآن کی؟ کہ یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن کی شان ہے کہ یہ شفا ہی شفا ہے، دوا ہی دوا ہے۔ قرآن کی شان ہے کہ جہاں اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کی شان ہے کہ یہ ہدایت دیتا ہے، اس میں اولین و آخرین کا بیان ہے۔ قرآن کی شان ہے کہ یہ بتدریج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اور قرآن کی ایک یہ بھی بڑی عظیم شان ہے کہ اس کو بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے، اور بھی جو کوشش کرتا ہے وہ قرآن پاک حفظ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ سورہ قمر کی آیت ہے جو 4 بار سورہ قمر میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی سے یاد کرنے والا۔ وہ قرآن کی شان ہے کہ بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن حفظ کرنا سہل کر دیا، آسان کر دیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ قرآن کی شان۔ مامون بادشاہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس کی عمر تھی 4 سال، 4 ایئرز، مکمل حافظ قرآن تھا۔ اسے کہا گیا بیٹا قرآن پڑھو، اس نے سنانا شروع کیا۔ اب پھر وہ قرآن سنا رہا تھا تو رونے لگا، پتہ چلا کہ اس کو بھوک لگی، یوں رو رہا تھا، بچہ تو چھوٹا نہ سمجھ۔ بہرحال بچے بھی قرآن پاک کے حافظ بن جاتے ہیں، اور دعوت اسلامی نے تو کتنے حافظ بنائے، 7 مہینوں میں، 8 مہینوں میں قرآن پاک حفظ کرنے والے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح علامہ ابن لبان یہ کہتے ہیں 5 سال کی عمر میں قرآن پاک کا پورا حافظ ہو گیا تھا، 1 سال میں حفظ کر لیا تھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، مجدد ہیں آپ، بہت شان والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مادر زاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ انہوں نے صرف 3 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ مجھے یاد آ گئے اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن۔ انہوں نے 1 مہینے کے اندر، صرف 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ہمیں سورہ ملک بھی نہیں آتی، ہمیں سورہ رحمان بھی نہیں آتی، ہمیں بہت ساری صورتیں یاد نہیں ہیں، تو یاد کریں بھائی، یاد ہو جائیں گی۔ آپ کچھ کوشش کریں، اب تو موبائل میں قرآن پاک آ جاتا ہے، پوری تفسیر صراط الجنان قرآن وہ موبائل، اینڈرائڈ موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جب موقع ملے پڑھیں، سفر میں پڑھیں، یاد کریں گے یاد ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک حفظ کس طرح کیا، اس کا مختصراً واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔
اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ واقف نہیں تھے تو آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھتے تھے، حالانکہ آپ نے اس وقت ابھی حفظ نہیں کیا تھا، مگر قوت حافظہ کیسی؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی حافظ اگر کوئی ایک رکوع مجھے سنا دیں پھر مجھ سے دوبارہ سن لیں، ایسی ذہانت تھی ماشاءاللہ زبردست۔ تو آپ نے قرآن پاک کا دور شروع کیا، عشاء کے وضو فرمانے سے جماعت قائم ہونے تک یہ وقت تھا۔ بہت مصروف شخصیت تھے، فتاوی لکھتے تھے اور تدریس کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ وہ سورہ بقرہ پہلے روز کاشان اقدس سے آتے ہوئے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، تیسرے روز تیسرا پارہ قرات میں تھا، تو روزانہ ایک پارہ یاد فرمایا، اور سبحان اللہ آپ نے قرآن پاک ایک ماہ میں حفظ کر لیا۔ اسی طرح بہت بڑے امام حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ شاگرد تھے۔ ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالم، ابھی کم عمر تھے اور حسین بہت تھے، تو آپ نے بھیج دیا کہ بیٹا پہلے حفظ کر کے آؤ۔ اچھا، 7 دن کے بعد، صرف ایک ہفتے کے بعد یہ پھر امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن پاک حفظ کر کے آؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی شان، یہ پورا حفظ ہو جاتا ہے۔ کوئی حفظ کرے، بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ امام اعظم کے شاگرد امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک ویک میں، ایک ہفتے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اسی طرح ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ انہوں نے صرف 3 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا، کیونکہ ان کے جو انکل تھے، ان کے جو چچا تھے، انہوں نے انہیں وہ ناراضی کا اظہار کیا کہ تم نے تو قرآن پاک بھی حفظ نہیں کیا۔ ان کو جوش چڑھا کہ اب میں قرآن پاک حفظ کر کے ہی اپنے کمرے سے نکلوں گا، تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور صرف 3 دن میں پورا قرآن پاک یاد کر کے ہی گھر سے نکلے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا لکھا ہے کہ انہوں نے ایک رات کے اندر، امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ایک رات کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ پاک نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ایک رات میں، حالانکہ اس سے پہلے ان کو صرف سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ حضرت پیر ماہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور قطب الاقطاب ان کو کہتے ہیں، انہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا تھا، انہیں دیکھ کر پڑھتے تھے، جیسے ہی ناظرہ کمپلیٹ کیا تو ان کو بلا ارادہ پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ قرآن کی شان، 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 قرآن کی شان ہے کلام خدا، قرآن کی شان ہے شفا ہی شفا، قرآن کی شان، قرآن کی شان، قرآن کی شان ہے کتاب بہت، ہے کلام کثیر، ہے کتاب
یہی فائق ہوا قرآن کی شان ہے کلام خدا قرآن کی شان قرآن کی شان قرآن کی شان قرآن اللہ پاک نے یاد کرنا آسان کر دیا، یہ بھی قرآن کی شان ہے۔ اور ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے دنیا میں آتے ہی قرآن پاک یاد کر لیا۔ ہمارے آقا امام غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام مبارک میرے زبان پر آ رہا تھا، آپ بھی حافظ قرآن تھے، وہ بہت کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور غوث اعظم آپ بھی حافظ قرآن تھے اور آپ بھی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، جب آپ دنیا میں آئے، ہمارے غوث اعظم رمضان مبارک میں دنیا میں آئے، یکم رمضان کو، وہ جب استاد صاحب کے پاس بٹھایا گیا تو آپ نے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے تھے۔ استاد صاحب نے کہا بیٹا اور پڑھیے، فرمائے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری امی کو 18 پارے یاد تھے، وہ پڑھا کرتی، میں نے سن کے یاد کر لیا، مجھے 18 یاد ہے۔ 18 پارے غوث پاک کو یاد تھے جب وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طرح اور بزرگوں کا بھی ہے کہ وہ 15 پارے حفظ کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طرح ایسے بزرگ بھی ہیں کہ جنہوں نے خواب کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن نازل ہوا، اور کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ سینوں کے اندر لکھا ہوا ہے نا، کاغذ پر لکھا مٹ سکتا ہے، سینوں پر لکھا کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں قرآن کی الفت نصیب فرمائے، قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، اور اس کی فہم سمجھ بھی نصیب فرمائے۔ صرف پڑھے نہیں بلکہ اس کو ہم سمجھے بھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن کی غیبی خبریں۔ قرآن پاک نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی، بہت سی غیب کی خبریں بتائیں، آئندہ آنے والے وقت کی خبریں پہلے سے ہی بتا دیں۔ جو بتائیں وہ پوری ہوئیں، اور کیوں نہ پوری ہوتی کہ قرآن کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ 6 پارہ ارشاد ہوتا ہے غیب کی خبریں، قرآن کی غیبی خبریں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، واللہ واسع علیم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبر دی، قرآن نے غیب کی خبریں بیان کی کہ کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے. تو قرآن کی خبر سچی ثابت ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور آیا تو بہت سارے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے. اسی طرح سجاح نامی ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس طرح عنسا نامی کوئی تھا شخص، ان نے جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے اس کو فنار کیا. بہرحال قرآن نے پہلے ہی غیبی خبر دی کہ کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے. یہ غیبی خبر سچی ثابت ہوئی. یاد رکھیے، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے وہ سب سے بدتر کافر ہے، بدترین کافر ہے. اور قرآن نے غیبی خبر دی کہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے تو اللہ کے پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے. ان کی صفات کیا ہوں گی قرآن نے پیشگی بتا دی. وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں، کافروں سے سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، حق بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، حق گو ہیں، حق گوئی میں بے باک ہیں. یہ کون ہے جن کی یہ اوصاف بیان کیے گئے؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرات صدیق اکبر اور آپ کے رفقا ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مرتد ہونے والوں سے جہاد کیا اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کیا. تو قرآن کی غیبی خبریں صحیح ثابت ہوئیں. کچھ لوگ استغفر اللہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ صفات والے لوگ بھیجے کہ جو اللہ کے پیارے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اب اس سلسلے کا تیسرا سیگمنٹ ہے سورتوں کے فضائل. سورہ نحل یہ 14ویں پارے میں ہے، بڑی پیاری سورت ہے. اس کا نام نحل، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. اور اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل ہے. اور ایک آیت اس سورت کی بہت ہی جامع ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب خیر و شر کا بیان اس آیت کے اندر موجود ہے. وہ آیت بھی آپ کو میں سناتا ہوں. خطبوں میں خطبہ بھی سناتے ہیں جمعے کے خطبوں میں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. حضرت حرم بن حیان ایک یہ بزرگ ہیں، تابعی بزرگ ہیں. ان کی وفات کا وقت قریب آئے تو لوگوں نے عرض کی حضور وصیت کیجئے. وصیت کہتے ہیں خاص نصیحت کو. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں سورہ نحل کی آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ سے لے کر سورہ نحل کی آخری سورت تک بیان کی گئی وصیتوں کی وصیت کرتا ہوں. جو اس میں بیان ہوا یہ تمہارے لیے وصیت ہے. سبحان اللہ، بہت پیاری سورت ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کثرت کے ساتھ اپنی شان و عظمت کا بیان کیا، اپنی قدرت کا بیان کیا، اپنی حکمت کا بیان کیا، اپنی وحدانیت کا بیان کیا. اگر اس سورت کو سمجھ کے پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں
آپ جو سوچ میں اللہ کی عظمت ہمارے دل میں، اس میں اور بھی ترقی ہوگی. اللہ پاک کی نعمتوں کا کثرت کے ساتھ اس میں بیان ہے. انشاءاللہ آپ غور کریں گے تو شکر الہی کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی محبت اور ترقی کرے گی. جانوروں سے ہم کیا فوائد حاصل کرتے ہیں، اس صورت میں اس کا بیان ہے. وہ نیک کام جو آخرت میں بھلائی کا سبب بنتے ہیں، اس کا بیان ہے. فرشتے کفار کی جان کس طرح نکالتے ہیں، متقی مسلمانوں کی جان کس طرح نکالتے ہیں، اس میں اس کا بھی بیان ہے. قیامت کے روز کفار کی بری حالت کیا ہوگی، اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے. بیٹی پیدا ہوتی جب کافروں کے ہاں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا، یہ کیفیت بھی قرآن نے یہاں بیان کی. اور بھی بہت کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی ہے، اور نیکی کی دعوت دینے کے بہترین رہنما اصول بھی سورہ نحل کے اندر موجود ہے. میرے رب کا کلام شفا ہی شفا ہے. اللہ پاک ہمیں پڑھنے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی، دوسروں کی تعلیم کا سبب بننے کی اور تعلیم قرآن کو عام کرنے والوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام.